عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ جو چاہو مانگو، اس جو میں یہ بھی ہے۔ فرمایا عائشہ میں زبان کر چکا ہوں تو سنو، میرے رب نے شب معراج جو مجھے راز کی باتیں بتائیں اس میں ایک یہ تھی کہ جس کسی شخص نے کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا بغیر حساب کے جنت جائے گا۔ وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مولانا صاحب حضرات، وقت مختصر سا ہے اور صرف حاضری مقصود ہے۔ آپ کے روبرو ہو گئے اور علماء کی دعائیں رہیں، اور اصل جو ہمارا مقصد ہے کہ بارگاہ حضرت سائیں بابا میرا بخش میں حاضر ہو کر اپنے اس دل کو تھوڑا صاف کیا جائے۔ بس میں حضرت ناظم صاحب کے 10 منٹ تھے، قائد اہل سنت کے 8 منٹ تھے، میں 7 کا قائد ہوں۔ 12 بج کر کے 43 منٹ ہو گئے، 3 منٹ اور لگ کر کے 5 منٹ آپ کے سامنے ہوں۔ 6 منٹ ہوا تو آپ حضرات فوراً جزاک اللہ کہہ دیں گے۔ میں جزاک اللہ کے لفظ سے آگے نہیں پڑھوں گا، صرف 2-4 جملے ایک حدیث ہے اور اس پہ ضرور یہ میں کہنا چاہوں گا کہ خواص اور عوام دونوں عمل پیرا ہوں۔ بس یہ میری سرخی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں گے۔ اسے قبل کے بعد درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ محبت سے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ۔ ہر کوئی آکے تے میری آقا دے، رات ہر کوئی آکے تے میری آقا دے، بن مرشد تے نورانی لبنا ایویں رلمر سے وچرا دے، بن مرشد تے نورانی لبنا ایویں رلمر سے محمد صاحب علیہ الرحمن نے سورہ فاتحہ کی جزائے کریمہ کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں اعلان فرمایا دعا جو ہم اور آپ 5 وقتہ نماز میں پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے چلا۔ راستہ سیدھا کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ سیدھا ان لوگوں کا ہے جن پر تیرا انعام ہوا، اور انعام کن لوگوں پر ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام والے نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ دو تو صحیح بابا کی ذات ہے، لاکھ دوار والی سرکار کی ذات ہے، بابا غلام شاہ بادشاہ کی ذات ہے، سید سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ چند ذاتوں کا ذکر بطور برکت کیا ہے۔ جتنے صالحین شرط و غرب میں آتے ہیں وہ اس آیت میں اللہ نے ان کے وسیلے سے ہمیں دعا کا طریقہ بتایا ہے۔ تو سنیوں جب تک زندہ ہو آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اللہ والوں سے ہمیشہ جڑ کے زندگی گزارتے رہو۔ یہ پیغام ہے میرا۔ اور سنو، اب جو کچھ کو سخت بھی لگ سکتا ہے بڑا لگے اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ جس دن موت ہے اس دن کوئی روک سکتا نہیں، اور جب تک حیات ہے تب تک کوئی مار سکتا نہیں۔ باقی ہم اور آپ دیکھیں تو ہمارے آسے پاس میں اگر ہو تو جمعے کے جنازے میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو رکھنا ہے۔
اسٹیج والے توجہ چاہیں گے. ہم اگر چاہیں سب خواص عوام ہم ایک دوسرے کو نشانے پر رکھتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہاتھ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اور بابا قریشی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کھلنا بات تو ادھر بنا، اتنا کا پھر کاٹ دریا. حضرت صاحب توجہ، کھلنا بات تو ادھر بنا، اتنا کا پھر کاٹ دریا. پھر دریا نے بولتے لا مچھلیاں وانگو ڈبکیاں لا، اور چلیا تیری بونی مکڑی پہلے اپنی میں پکا. میں کہوں گے کہ آپ حضرت صاحب کی تقریر کو بھی سن چکے، سقافی صاحب کی تقریر کو بھی سنا، مجھ سے قبل ہمارے دیگر علماء نے تقریریں کی، لیکن میں نے ان دو حضرات کی تقریر کو سنا. ان دونوں کا پیغام یہ تھا، خاص کر حضرت صاحب نے جو پہلے پیغام دیا وہ یہ تھا کہ کوٹھڑی صاف ہو، اور یہ جو دل کی کوٹھڑی ہے یہ صاف ہو جائے اور متحد ہو جاؤ تو سمجھ لو یہ وہ جماعت ہے سواد اعظم کہ دنیا اسے نہیں ٹکرا سکتی. کیونکہ اس جماعت میں اگر اتحاد ہو جائے، ایک الحمدللہ لہر ہے، سمندر ہے، کامیابیاں اس کے جناب والا قدم چومتی ہوئی نظر آئے. علماء سے میں جو حضرات تائید کرنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے بات کر سکتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ اتحاد کے ساتھ ہم چلیں. بے شک بے شک. جس کو میرے جملے سے کوئی دقت ہو تو کوئی پرواہ نہیں، آئی سمجھ نہیں. وہ سب سے پہلے تقریر کے بعد میرے کو نشانے پر لیتے ہیں، آئی سمجھ نہیں. لیکن سنو، متحد ہو گئے تو کہلاؤ گے. نے فرمایا اے عائشہ جو چاہو مانگو. سبحان اللہ. جو کہہ دو سبحان اللہ. اے عائشہ جو چاہو مانگ لو. توجہ کیجئے، سرکار نے فرمایا جو چاہو مانگو. اس جملے پر ایک تقریر کی جائے تو بڑا لمبا وقت چاہیے، لیکن اتنا کہہ دوں تو بریلی کے امام نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. سبحان اللہ. وہ جو چاہوں مانگو. حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اپنے ابا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کراتا ہوں کہ آپ سے کیا مانگوں. آج کی بیٹی ہوتی، آج کی بہو ہوتی، آج کی بیوی ہوتی، کہتی بیوٹی پارلر لے کر کے چل، گاڑی چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے. ابو سے بھی مشورے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ اماں عائشہ صدیقہ ہے جنہوں نے کہا میں اپنے ابو سے جا کر مشورہ کر کے آؤں کہ مانگوں کیا. اب پہنچ گئی وہاں، مختصر کر رہا ہوں. حاضری دی، سلام کیا، پوچھا کیا مانگرا ہے. کہا آج آقا رحمت نے ارشاد فرمایا ہے عائشہ جو چاہو مانگ لو. میں کیا مانگوں اپنے سرتاج سے. کہہ دو سبحان اللہ. میں کیا مانگوں؟ حدیث کا مفہوم گزار کر رہا ہوں. میں کیا مانگوں؟ میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ کہہ دیا دولت کا نہیں. فرمایا اے عائشہ جاؤ، جا کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دو کہ شب معراج آپ کے اور رب کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی تھی ان باتوں میں سے آنلی ایک بات مجھے بتا دو. کہہ دو سبحان اللہ. نتیجہ کیا نکلا کہ مانگا تو علم مانگا. مانگا تو کیا مانگا؟ علم. اب دیکھیے حضرت عائشہ واپس آئی، بس یہی بات کر کے تو بات کو کلوز کر رہا ہوں. واپس آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہیں. سرکار فرمایا عائشہ پوچھیں کہ جی. کہا کیا؟ حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا؟ فرمایا انہوں نے مجھ سے مشورہ دیا ہے کہ شب معراج جو راز کی بات تھی ان میں سے ایک بات ہمیں بتا دیں. فرمایا عائشہ راز راز ہوتا ہے. میرے نبی نے جب فرمایا عائشہ راز راز ہوتا ہے، حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ جو چاہو مانگو. اس جو میں یہ بھی ہے. فرمایا عائشہ میں زبان کر چکا ہوں تو سنو. میرے رب نے شب معراج جو مجھے راز کی باتیں بتائیں اس میں ایک یہ تھی کہ جس کسی شخص نے کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا بغیر حساب کے جنت جائے گا. شیر نے ذرا پیار سے بولو، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. بغیر حساب کے کہاں جائے گا؟ جنت جائے گا. حضرت عائشہ خوشی سے جھوم گئی. ایک پہلو حدیث کا دیکھا، دوسرے پہلو پر انہوں نے غور نہیں کیا. فوراً حسین صدیق اکبر نے فرمایا تھا واپس آ جانا، مجھے بھی بتا دینا تاکہ روایت باپ اور بیٹی کریں. کہہ دو سبحان اللہ. میرے دوستوں بزرگوں واپس آ گئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو
सुहानी जामा पहनाया जाए। तवज्जो कीजिएगा, रोने लगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर से फरमाया, हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया क्या वजह है? फरमाया मेरी आयशा तूने एक पहलू देखा है कि जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़े बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा, और जो किसी का दिल तोड़े, किसी की दिल शिकनी करे, किसी को तकलीफ पहुंचाए, तो बगैर चूं चरा के दूसरी तरफ भी तो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह-अल-अज़ीम। बस मेरे दोस्तों, मेरा पैगाम रहेगा आपसे, क्योंकि वक्त हो गया ना दूसरा, बिना झिझक आप खड़े हो सकते हैं। मेरा पैगाम है उससे इमाम अमीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर आपको ये कि आप लोगों के दिलों को तोड़िए नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़िए। क्या पैगाम है मेरा तकरीर का खुलासा? लोगों के दिलों को तोड़ना नहीं, लोगों के दिलों को जोड़ना है। गीबत ना कीजिए, नफरत ना फैलाइए, मोहब्बत फैलाइए, दुनिया भी कामयाब रहेगी,